پوچھا گیا ہے کہ سرکار جی ایک پیر صاحب جو ہے تعویذ لکھتے ہیں اور تعویذ کا ہدیہ 1000 2000 3000 لیتے ہیں، شریعت پاک میں ہدیہ مانگنا اور لینا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، لیکن میں نہیں لیتا، بالکل جائز ہے۔ 1000 2000 10,000 50,000 بلکہ ایک دمبا آج کل 25-30 ہزار میں ملتا ہے، 100 دمبے تو 3 لاکھ بھی ہدیہ لینا جائز ہے۔ کیوں؟ حدیث طیبہ میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مبارک ایک سفر پہ جا رہے ہیں، گاؤں والوں کے پاس آئے، جہاد سے واپس پلٹ کے آ رہے ہیں، گاؤں والوں کے پاس آئے تو گاؤں والوں کو کہا ہمیں رستہ دے دیں، جگہ دے دیں، ہم مسافر ہیں، ہمیں جگہ دیں۔ انہوں نے کہا لا 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 لا، جائیں آپ تو جنگجو لوگ ہو، باہر کھڑے رہے۔ وہ مبارکین باہر میدان میں کھڑے رہے، بیٹھے رہے۔ اس دوران بارش بھی شروع ہوئی، تو رات کی ایک پہر میں ایک بندہ جو اس قبیلے کے سردار کو اٹھا کے چند بندے لے کے آئے، اس کو نہ کسی سانپ نے ڈسا ہے، تو ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگ کوئی دم شم کرتے ہو، تو آپ دم کریں ان کو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جب آئے تھے آپ کو کہا جگہ دے دو، کیا ہوتا اگر ہمیں جگہ دے دیتے؟ آپ لوگوں نے جگہ نہیں دی، تو کہا ہم جی بڑے ملامت ہیں، لیکن اگر آپ، انہوں نے کہا میں دم کر لیتا ہوں، ٹھیک ہوگا، لیکن اگر ٹھیک ہو گئے تو میں اس کے بدلے میں 100 دمبی لوں گا۔ انہوں نے کہا ہم بالکل تیار ہیں، ہمارا سردار ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کو دم کیا، اور دم کرنے کے بعد وہ متاثرہ حصے پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اپنا لعاب دہن وہاں پہ لگایا۔ چنگا بلا ہوا، چودھری صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے، جب بیٹھ گئے کہا لے دے دے مجھے 100۔ انہوں نے وہاں سے دم بھی خرید لیے۔ اچھا آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں کون سی روایت کا، یہ بخاری نے روایت کیا ہے، باب الطب میں بخاری نے حدیث نمبر 5799 یہ ذکر کیا، مسلم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، مسلم نے اسے 5735 پہ ذکر کیا ہوا ہے، جامع ترمذی نے بھی اس حدیث کو 2063 کے نمبر پر اور 2064 پر، سنن ابو داود نے بھی اس کو 3900 پر اس حدیث شریف کو ذکر کیا۔ ابو سعید خدری بہت مشہور و معروف حدیث ہے۔ آپ کہیں گے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کیا؟ پھر ان کے ساتھ جو قبیلے والے جو اپنے مسافر مجاہدین ساتھی تھے صحابہ کرام نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے اجرت لے لی اس کی۔ کہا یہ تو جائز نہیں ہے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ نے فرمایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا چلو ہم اس فیصلے کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی بارگاہ عالیہ میں جب اسے پیش کیا گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتی حصتی، میرا حصہ بھی دے دو اس میں سے۔ سورہ فاتحہ تمہیں یاد تھا، میری وجہ سے تمہیں سورہ فاتحہ ملی ہے، مجھے بھی دو۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس شکرانے سے نذرانے سے پیش کیا گیا۔ آپ کہیں گے کہ مانگنا شکرانے کا کیسا ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے مانگا تھا کہ میں 100 دمبی لوں گا اس کے بدلے میں، اور دوسروں کو بھی کھلایا تھا۔ اور میرا ایک ساتھی ہے اس حدیث پر عجیب تبصرہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ لوگ اسی لیے یہ نذرانے نہ لیں تعویذ اور دم پر، کیونکہ تم لوگوں نے تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی طرح تقسیم تو نہیں کیا تھا نا، تم لوگ تو سارے اپنی جیبوں میں ڈال لیتے ہیں، تو آپ لوگ بھی ایسے لے لیں کہ جب آپ نذرانے لیں گے تو دوسروں میں تقسیم کر لیا کرے اس نذرانے کو۔ تو میں بذات خود نہیں لیتا، لیکن جو لینے کی ثبوت ہے وہ ہے۔ آپ اپنے پیر صاحب سے اس بارے میں جھگڑے نہ، کیونکہ یہ شرعی اصول ہے اور شریعت نے اس کو جواز دیا ہوا ہے۔ میں فتاوا کی لسٹ آپ کو نہیں بتا رہا، اسی لیے کہ آج کل دور یہ ہو گیا کہ کون سی حدیث میں حدیث بتاؤ۔ تو یہ حدیث جو بخاری، ابن ماجہ، ابو داود، ترمذی، مشکات حدیث کی جتنے بھی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کتاب الطب اٹھا کے دیکھیں گے تو چند احادیث، چند کتابوں کی میں نے حدیث نمبر بھی آپ کو بتائیں، بقیہ آپ خود سرچ کر لیں۔ تو تعویذ اور دم پر نذرانہ اور شکرانہ لینا بھی جائز ہے اور اس کو طلب کرنا بھی جائز ہے، لیکن آپ حسب حال جو سائل آیا ہوا ہے اس کو دیکھ لیں۔ وہاں پر وڈیرا چودھری صاحب آئے تھے، ان کے پاس ہزاروں بھیڑ بکریاں تھیں، 100 بھیڑ بکریاں کچھ تھی نہیں، لیکن یہاں پہ میرے پاس اگر کوئی مسافر، کوئی بیچارہ آ جائے اور میں اسے کہوں کہ مجھے ایک دمبا دے دیں
تو بیچارہ پھنس جائے گا وہاں پہ. تو اسی لیے مجھے ان کا خیال رکھنا چاہیے اور مناسب مقدار میں. اچھا، عامل حضرات جو ہے وہ نذرانہ اور ہدیہ اسی لیے بھی لیتے ہیں کہ جب وہ دم کرتے ہیں اور ان کے بدلے میں ان کو کوئی نذرانہ یا ہدیہ وغیرہ نہیں ملتا، تو وہ جو ان کے اثرات ہوتے ہیں وہ اس کی اپنے بچوں اولاد پر ان کے اثرات ہو جاتے ہیں. اور اگر نذرانہ وغیرہ لیتے ہیں تو عامل حضرات کہتے ہیں پھر ہماری نسلوں میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا.